الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ زندگی جسے ہم جی رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک عطیہ اور ایک انعام ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مشیت سے، اپنے حکم سے چیزوں کو نافذ کر رہا ہے، اسی کی مشیت سے اور اسی کے امر سے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اسی کی مشیت اور اسی کے امر سے زندگی کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔
بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ابتلاء و اختبارات، ابتلاء و آزمائش اس زندگی کا دوسرا نام ہے، تو یہ جملہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس روئے زمین پر انسانوں کو بسایا تو انہیں ہر طرح سے، جہاں ایک طرف نعمتوں سے ہمکنار کیا، زندگی میں ساری سہولیات کو فراہم کیا، وہیں زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف انداز سے لوگوں کو مشغول کر رکھا ہے، مختلف انداز سے لوگ آزمائشوں میں گرفتار ہیں۔ خاص طور سے اس روئے زمین پر زندگی گزارنے والے اہل توحید، ایک موحد اور مومن، اس کی زندگی کا دوسرا نام یہ ہے کہ کبھی اس کے دین کے نام پر، کبھی اس کے ایمان کے نام پر، کبھی دوسرے ناموں پر اسے اس دنیا میں طرح طرح سے اذیتیں دی جائیں گی، کبھی اسے کسی اور نام پر اللہ سبحانہ و تعالی آزمائش میں مبتلا اور گرفتار فرمائے گا۔ جو آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو قول میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی کہ ایک موحد، اہل توحید جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں اختبارات نہ ہو، ان کی زندگی میں آزمائشیں نہ آئیں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کونیہ اور ضرورت ایمانیہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے۔ جو بھی قومیں گزری جو توحید پر تھی، جو ایک اللہ کی معرفت رکھتی تھی، جو ایک اللہ پر ایمان رکھتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مختلف طرح سے آزمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ حسب الناس الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو رسول کی رسالت کو تسلیم کرتے، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اب انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف یہ جملہ ادا کر دیا، زبان سے کہہ دیا کہ ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، اس کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم، ہرگز نہیں، جو پہلے لوگ تھے انہیں بھی ہم نے آزمایا ہے، جو پہلے لوگ تھے انہیں بھی ہم نے آزمایا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھے کہ سچا کون ہے، کون دین و ایمان کے کلمے میں سچا ہے اور کون صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی دیکھے کہ جھوٹا کون ہے۔ یہ مرور زمانہ کے ساتھ جو آزمائشیں تھی اس کے رنگ بدلتے گئے، مرور زمانہ کے ساتھ جو انداز تھا وہ بدلتا گیا، لیکن ہر دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی قطعاً غلط نہیں ہو سکتی کہ جہاں ایک طرف ابتلاءات اور اختبارات اور آزمائشیں ہیں، تو ایک وقت اس امت پر وہ بھی آئے گا، ایک وقت اس امت پر وہ بھی آئے گا کہ اس امت سے زیادہ کمزور اور اس امت سے زیادہ بے سہارا اس دنیا میں کوئی قوم اور کوئی جماعت نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے کیا بہترین نقشہ کھینچا اس دور کا، جس دور میں مسلمان زندگی گزار رہے، کہا یوشک الامم ان تتداعى علیکم کما تداعى الاکلة على قصعتها، قالوا یا رسول اللہ ومن قلت، حضرت ثوبان نے کہا کہ پیارے رسول نے کہا کہ قریب ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ یوشک الامم ان تتداعى علیکم، کہ ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ استعمال کیا تداعا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس دسترخوان میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اوپن سسٹم ہے، آپ جو چاہیں وہ کھائیں، جیسے چاہیں ویسے کھائیں۔ کہا کہ ایک دسترخوان لگا ہوا ہے اور ایک قوم دوسری قوم کو دعوت دے رہی ہوگی، ایک جماعت دوسری جماعت کو دعوت دے رہی ہوگی، اور وہ یہ کہے گی کہ آؤ یہ دسترخوان کھلا ہوا ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو، مسلمانوں کا حصہ، سب کچھ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اعلیٰ قصعتها، صحابہ نے پوچھا کہ وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے کیا اس دن ہم لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، کیا اس دن ہم لوگ بہت کم ہوں گے؟ پیارے رسول نے کہا کہ لا، ایسا قطعاً نہیں ہوگا، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔
تعداد میں تم بہت ہوگے. آج دنیا کی آبادی کا سب سے بڑی آبادی کے بعد دوسرے نمبر پر ہم ہیں. اس کے بعد بھی مسلمانوں کی حال کیا ہے, وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, کہ مسلمانوں کی حیثیت کی ہوگی. اس وقت پیارے رسول نے کہا کہ تم ایسے ہی ہوگے, وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, جیسے سمندر میں جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, جیسے سمندر میں جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ویسے ہی اس دور میں مسلمانوں کی حیثیت ہوگی, ویسے ہی اس دور میں مسلمانوں کی حیثیت ہوگی. مسلمانوں کی حیثیت یہ ہوگی کہ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, کہ سمندر کا جھاگ اور تمہاری عزت و آبرو اور تمہاری جان یہ دنیا میں بے وقعت و بے حیثیت ہوگی. ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اسباب کیا ہوں گے اس کے پیچھے؟ اس کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ, کہ دشمنوں کے دل میں جو تمہارا وقار اور جو خوف تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں سے دور کر دے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمُ الْوَهْنَ, اور تمہارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزوری پیدا کر دے گا, تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا. صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ وہن کیا ہے, یہ وہن کیا, یہ کمزوری کا سبب کیا ہوگا؟ کہا پیارے رسول نے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یہی سب سے بڑی کمزوری کا سبب ہوگی. دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یہ سب سے بڑی کمزوری کی علامت ہوگی. تو ابتلاءات اور اختبارات تو آتے رہتے, لیکن جب اس کی شکلیں ایسی تکلیف دہ بن جائے کہ آدمی کو اس پر نہ آنسو آئے نہ وہ کچھ کہہ سکے, اس لیے کہ کہنا بھی دشوار ہے, بولنا بھی زبان سے الفاظ کو ادا کرنا بھی مشکل ہے, ایسے موقعوں پر صرف اور صرف ہم اسی حسن ظن میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اقوال سے یہی نیک فال لیتے ہیں کہ حالات ایسے آئے ہیں اور ایسے آ چکے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمانوں کو ہر حال میں مسلمانوں کی مدد کی ہے اور مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. اس لیے کہ ابتلاءات اور اختبارات میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ انہیں اپنے سے قریب کرے, تاکہ انہیں اس لیے موقع دے کہ یہ آزمائشیں آ رہی, یہ عذاب اکبر سے پہلے کی ایک اشارہ ہے. قیامت میں ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارہ دیتا ہے کہ ہم اپنے حالات کی طرف نظر ثانی کریں, حالات کو دیکھیں, دین سے قریب ہوں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے کہا کہ عذاب اکبر سے پہلے, بڑے عذاب سے پہلے, قیامت کے دن کے رسوائی سے پہلے ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے رہتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ لوگ پلٹیں, تاکہ وہ لوگ دین کی طرف آئیں, تاکہ وہ لوگ اللہ سے قریب ہوں, تاکہ وہ لوگ اس ذات سے قریب ہوں جو ان کے لیے مصیبتوں میں سہارا ہے, جو ان کے لیے مصیبتوں میں آسرا ہے, اس سے وہ قریب ہوں. اللہ نے کہا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, اور ہمارا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِن نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاقُّهَا, کوئی بھی تھکاوٹ, کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی غم جو ایک مسلمان کو پہنچتا ہے, یہاں تک کہ ایک کانٹا اسے چبھتا ہے, إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ, یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. وَكَفَّرَ اللَّهُ بِهَا خَطَايَاهُ, اور اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی معافی کا سامان اکٹھا کرتا ہے, اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو یہ آزمائشیں جہاں ایک طرف درجات کے بلندی کا سبب ہے, وہی دوسری طرف یہ آزمائش ہمارے گناہوں کے معافی کا سبب ہے. وہی تیسری طرف یہ آزمائشیں یہ مسلمانوں سے اور اہل توحید سے یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے توحید کا جائزہ لیں, وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں, اللہ کی ذات پر ان کا جو توکل ہے اس کا جائزہ لیں, اللہ سے جو لگاؤ ہے اس کا جائزہ لیں, اس لیے کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی آسرا اور کوئی سہارا نہیں ہے. وہیں تیسری طرف بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشوں میں انسانوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کے بعض کیے ہوئے کاموں کا انجام انہیں دنیا میں دکھلائے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ یقین رکھو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض گناہوں کا انجام ہو. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کچھ معاف کر رہا ہے, بہت کچھ معاف کر رہا ہے, لیکن جو اعمال کی سیاہ کاریاں ہیں, جو اعمال کی تاریکی ہے وہ اتنی تاریک ہے
جو ہمارے اعمال ہیں وہ اتنے تاریک ہے جس میں روشنی نہیں ہے، جس میں روشنی نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی سارے اعمال کا مواخذہ کرنے لگے تو ہم دنیا اور آخرت میں منہ دکھانے کے قابل نہ بچے، ہم دنیا اور آخرت میں منہ دکھانے کے قابل نہ بچے۔ وہ یعفو عن کثیر، وہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اس کے بعد جو تھوڑے سے اعمال کا مزہ چکھاتا ہے تو دنیا میں بہت اتھل پتھل مچ جاتی ہے۔ دنیا میں زندگی میں اتنا بڑا اتار چڑھاؤ آتا ہے کہ لوگ آشش کرنے لگتے ہیں، لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، لیکن فرق ہے کیسے کیا جائے گا کہ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہمارے نیکیوں میں ترقی کا باعث ہے، یہ آزمائش درجات کے بلندی کا باعث ہے، یا یہ آزمائش ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب مصیبتیں آئیں، جب آزمائشیں آئیں اور انسان ان مصیبتوں پر واویلا کرے، صبر نہ کر سکے، بیان کرے، واویلا کرے، تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے اور یہ اس کے گناہوں کا انجام ہے۔ یہی فرق ہے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور اس پر واویلا کیا جا رہا ہے، اللہ سے قریب ہونے کے بجائے دنیاوی اسباب ڈھونڈا جا رہا ہے اور رویا جا رہا ہے، لیکن جس ذات کے سامنے رونا چاہیے اس ذات کے سامنے بندہ نہیں رو رہا ہے، تو یہ سمجھ جائیے کہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک آدمی مصیبتوں میں گھرتا ہے، مصیبتیں اس کے سامنے حاضر ہے، لیکن وہ قضاء و قدر پر راضی ہے، تقدیر پر راضی ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ دنیا میں رونے کے بجائے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لیتا ہے، وہ روتا ہے اللہ کے سامنے، اپنے حالات کو سدھارتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اس کی یہ آزمائشیں ہی اس کے درجات کے بلندی کا باعث ہے، یہ آزمائشیں اس کے گناہوں کے معافی تلافی کا باعث ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کو، چاہے اس کے اولیاء ہوں، اس کے انبیاء ہوں، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا رہتا ہے، اور طرح طرح کی مصیبتیں اور آزمائشیں، اختبارات اور امتحانات دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی ہمارا حسن ظن ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چونکہ اللہ کے محبوب بندے اس دنیا میں اہل توحید ہیں، اللہ کے محبوب بندے اس دنیا میں اہل توحید ہیں، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کسی قوم سے محبت کرنے لگتا ہے، جب بھی کسی قوم سے محبت کرنے لگتا ہے، انہیں آزمائشوں سے گھیر لیتا ہے، انہیں آزمانے لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کا معیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اس دنیا میں آزمائشیں کسی کے ساتھ آئی ہے تو وہ انبیاء کی جماعت تھی۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے منہج اور انبیاء کے راستے پر زیادہ لگے ہوئے تھے، جو انبیاء کے منہج سے زیادہ قریب تھے، ان کی آزمائشیں اسی قدر زیادہ ہوتی رہی۔ فما يزال البلاء بالعبد، یہاں تک کہ برابر بندہ آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے۔ حتی یترکہ یمشی وما علیہ خطیہ، یمشی علی الارض وما علیہ خطیہ، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو منتخب کرتا ہے کہ اس کے درجات کو بلند کرنا ہے، اس کے تقدیر میں یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کے درجات کو بلند کرنا ہے، لیکن اس کے اعمال اس لائق نہیں ہوتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آزمائشوں کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اسے اس درجہ تک پہنچاتا ہے جو درجہ لکھا گیا ہے، جو مقام بلند اس کے حق میں لکھا گیا ہے، اس درجے تک اسے پہنچاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے زیادہ انبیاء کی جماعت، اور جو ثم الامثل فالامثل وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَىٰ عَلَىٰ حَسَبِ دِينِهِ، اور یہ بھی سن رکھو کہ جو دین میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر دین میں وہ ٹھوس ہوتا ہے، اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائشیں اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقًّا، اگر دین کے معاملے میں وہ نرم ہوتا ہے، اللہ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کی دین و ایمان کے سلسلے میں اس کی آزمائش کی گئی تو یہ دین و ایمان کو چھوڑ سکتا ہے، تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ان کے دین و ایمان کے حساب سے آزماتا رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو آپ نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے سب سے پہلے توحید کے خاطر سارے لوگوں سے دشمنی مول لی، قوم نے کیا قوم نے ان کے لیے آگ تیار کی، وہ بھی ایسی ویسی معمولی آگ نہیں، لیکن جب ایک آدمی توحید کے راہ پر، دین کی راہ پر، ایمان کی راہ پر نکلتا ہے
تو اس کے دل میں انشراح کس قدر ہوتا ہے، اطمینان کس قدر ہوتا ہے. ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف پوری قوم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کارساز ہے، بہترین کارساز ہے، وہ کافی ہے، وہ دنیا کے سارے مکر و فریب کے لیے کافی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ، ایک طرف فرعون کی فرعونیت ہے، دوسری طرف ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، بیچ میں فرعون جی، بیچ میں موسیٰ ہے. دیکھتے ان کی قوم اور کہتی ہے کہ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اطمینان دیکھیے. موسیٰ کہتے ہیں کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہمیں اللہ کی معیت حاصل ہے، ہمیں اللہ کی معیت حاصل ہے، اس کا ساتھ حاصل ہے. سیہدین، وہ اللہ ہمیں راستہ دکھائے گا، وہ اللہ ہمیں راستہ دکھائے گا. ہمارے رسول جن کی سیرت اور جن کی شخصیت کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں روشنی حاصل کرتے ہیں. آپ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب آپ ہجرت کے موقع پر نکل رہے ہیں کیا ہو رہا تھا آپ کے ساتھ؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چالیں چل رہے تھے تاکہ آپ کو یا تو قتل کر دے، آپ کو قید کر دے، یا آپ کو مکہ سے نکال دے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، سب چالیں چل رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالی راستہ نکال رہا تھا، اس کو وہ بھی چال چل رہا تھا. اور اللہ کی چال، واللہ خیر الماکرین، اللہ کا راستہ، اللہ کی تدبیر، یہ سب سے بہتر ہے. اس کے مقابلے میں کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اور زندگی اسی پر نہیں رکتی ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی بها احد. آج یہ مصائب و مشکلات ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. نبی نے کہا کہ ہمیں اس دنیا میں جتنی اذیت دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی، اتنی کسی کو نہیں دی گئی ہے. غزوہ احد کا موقع ہے. غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پہلا طوفان برپا ہوتا ہے، جو ایسا تھا کہ اس وقت یہ مشہور کر دیا گیا کہ آپ کی سانسیں اکھڑ گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کے ارد گرد سے لوگ دور ہونے لگے، آپ کے ارد گرد سے لوگ دور ہونے لگے. آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سر زخمی کر دیا گیا. آپ کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا سر پھوڑ دیا. آپ کا دندان مبارک شہید کر دیا گیا، آپ کا سر پھوڑ دیا گیا. اور آپ نے کہا کہ ایک قوم اپنے نبی کو اس لیے ستا رہی ہے کہ وہ یدعو الی اللہ، کہ ایک نبی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اس لیے ستا رہے لوگ. اسی موقع پر آگے بڑھ کر سب سے جو قریبی لوگ تھے اس دنیا میں، ایک انسان کا خونی رشتہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. آپ کے چچا، وہ بھی ایسے چچا جو دل سے اتنا قریب تھے. آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوتی ہے. حضرت حمزہ کی شہادت وہ بھی معمولی شہادت نہیں ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کو غمگین تو بہت دیکھا، لیکن غزوہ احد کے موقع پر جب حضرت حمزہ کی لاش اور حضرت حمزہ کا جنازہ سامنے آیا تو ما رأیتہ مثل بکائی، ما رأیتہ مثل بکائی، میں نے اس طرح آپ کو روتا اور اس طرح آپ کو آبدیدہ کبھی نہیں دیکھا، میں نے اس طرح آپ کو آبدیدہ کبھی نہیں دیکھا. یہ موقع ہے ایک طرف. اس کے بعد جو 700 شہدائے احد شہید ہوتے ہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے، مقام احد پر انہیں دفن کیا جاتا ہے. آپ اپنے دل کے غم کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ لوددت انی غدرت مع اصحابی فی حضن الجبل، میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ کاش کے یہاں دفن کر دیا جاتا. حالات ایسے ہیں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تدفین وغیرہ ہو جاتی ہے آپ صحابہ سے کہتے ہیں استو، صف لگاؤ، صف سیدھی کرو، حتی اثنی علی ربی، یہاں تک کہ میں اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی کے کلمات اپنے زبان سے ادا کروں. آپ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کہ حالات ایسے ہیں، صف لگائی جاتی ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، صحابہ آپ کے پیچھے سب بستہ ہیں، صف لگائے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے. یہ حالات پر ہمیں رونا نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے، ہر طرح کا شکر تیرے لیے. اللہم لا قابض لما بسط، اے اللہ جسے تو پھیلا دی، جس کے لیے اس کے لیے کوئی سمیٹنے والا نہیں ہے.
ولا معطی لما منعت، جس کو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، ولا ہادی لمن اضلل، جسے تو گمراہ دے کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، ولا مضل لمن ہدیت، اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ تعریف کے کلمات اپنے زبان سے ادا کر رہے ہیں، آخر میں آپ کہتے ہیں کہ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک، اللہ تو اپنی رحمتیں ہمارے اوپر عام کر دے، اپنی برکتیں ہمارے اوپر نچھاور کر دے، اپنے رزق کو کشادہ کر دے ہمارے لیے۔ یہ ایسا وقت ہے جب آپ کے قریبی لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ایسے مصائب و مشکلات، لیکن آپ کے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ حسن ظن کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور اسی لیے آپ نے ایسے کلمات کہے کہ اللہم لک الحمد کلہ۔ اس کے بعد غزوہ احزاب ہمارے سیرت سے ناواقفیت کی دلیل ہے کہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ یہ پہلا اور آخری مرتبہ ہے جب اس دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جب بھی آزمائش ہوئی ہے، چاہے وہ دین و ایمان کا مسئلہ ہو یا صحت و عافیت کا مسئلہ ہو، یہ پہلا اور آخری نہیں بلکہ حرم تاریخ ہے جو اپنے سے جو آج سے زیادہ شدید تھی۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، صرف یہی مسئلہ ہے کہ وہ لوگ ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے جس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پیچھے صرف ایک جماعت مسلمانوں کے پیچھے نہیں تھی، بلکہ یہ مشرکین عرب جہاں ایک طرف تھے، دوسری طرف وہ یہود جو انبیاء کے قاتلین تھے، وہ یہود جن سے نبی نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے عہد و پیمان کیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کو کمزور ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو کفار کے ساتھ جا ملے، اور حالت مسلمانوں کی یہ ہوئی کہ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اللہ نے کہا کہ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب اوپر سے بھی دشمن تمہارے پاس تھے، وَمِن فَوْقِكُم، نیچے سے بھی تمہارے پاس تھے، ہر جانب سے دشمنوں نے تمہیں گھیر رکھا تھا۔ حالت یہ تھی کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، نگاہیں پتھرا گئی تھی، سوچنے والے کیا کیا سوچنے لگے تھے۔ لیکن مومنین جو تھے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مومنوں نے جب دیکھا اس منظر کو کہا کہ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اسی کا تو ایمان کے بعد وعدہ ہے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ یہی تو ایمان کے بڑھوتری کا وقت ہے، یہی تو اللہ سے قربت کا وقت ہے، یہی تو اپنے اعمال کے جائزے کا وقت ہے۔ اور ایسے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تھا کہ جب 15 دنوں سے لوگ خندق کھودنے میں لگے ہوئے، ایسی حالت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ سے کپڑا اٹھتا ہے تو آپ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور کہتے حضرت جابر کہ لبثنا 3 ایام لا نذوق ذواقا، لبثنا 3 ایام لا نذوق ذواقا، 3 دن ایسا گزرا کہ ہم نے اپنے زبان سے کچھ چکھا تک نہیں تھا، 3 دن ایسا گزرا کہ ہم نے اپنے زبان سے کچھ چکھا بھی نہیں تھا۔ مدینہ کی سخت سردی، بھوک و پیاس کی شدت، دشمن سامنے، ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تھا کہ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ، لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، جو مصائب و مشکلات تم دیکھ رہے ہو، عنقریب یہ مصائب و مشکلات کے بادل چھٹ جائیں گے، عنقریب یہ مصائب و مشکلات کے بادل چھٹ جائیں گے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ آمِنًا، یہ مکہ سے ہمارا راستہ روکے ہوئے، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ میں امن و امان کے ساتھ مکہ کا طواف، خانہ کعبہ کا میں طواف کروں گا۔ وَأَن يَدْفَعَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْكَعْبَةِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کعبہ کی چابی ہمارے حوالے کر دے گا۔ وَلَيُهْلِكَنَّ اللَّهُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَلَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ کہ کیسر و کسرا کی جسے اپنی طاقت کا غرور ہے، عنقریب اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ وَلَيُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کے خزانوں اللہ کے راستے میں خرچے کی جائیں گے، ان کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچے کی جائیں گے۔ صحابہ اکرام کو ان جملوں سے وہ ہمت ملی جو بہت سارے چیزوں سے نہیں مل سکتی تھی۔ آپ نے کہا کہ لَتُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ، جو بھی دیکھ رہے ہو سب ختم ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ تھی، جو مسلمانوں کا وقار تھا، وہ عنقریب بحال ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جو اللہ کا تقوی، اس کا خوف، اللہ سے لو لگائے گا، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا. جو مصائب و مشکلات میں توبہ استغفار کرے گا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا، اللہ اس کے لیے سارے راستوں کو ہموار کر دے گا. جو مصائب و مشکلات میں اللہ کے سامنے دعائیں کرے گا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عن امری، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مصائب و مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مصیبت زدہ کی دعاؤں کو سننے پر قادر ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی مصائب و مشکلات کو دور کرنے پر قادر نہیں. اسی لیے صدقہ، اسی طرح صدقات و خیرات، ان صدقۃ السر تطفئ الخطیہ، یہ تنہائی کا صدقہ، ایسا صدقہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے، ایسا صدقہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا ہوتا ہے. ایسا صدقہ یہ آپ کے گناہوں کے آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے ہم اللہ سے قریب ہوں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور جو بھی مصائب و مشکلات ہو، چاہے وہ صحت و عافیت کی شکل میں ہو یا دین و ایمان کی شکل میں، ان مصائب و مشکلات پر اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ رب العالمین بار الہ تو ہی اس دنیا میں مسلمانوں کا محافظ ہے، بار الہ تو ہی اس دنیا میں مسلمانوں کا محافظ ہے، تو مسلمانوں کی عزت و آبرو، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما. بار الہ اس دنیا میں مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہے، جہاں بھی پریشان حال ہے، تو غیب سے ان کی مدد فرما. بار الہ تو ہمارا محافظ بندہ، بار الہ تو ہمارا محافظ بن جا، مسلمانوں کی جان و مال، مسلمانوں کی عزت و آبرو کا محافظ بن جا. بار الہ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے. بار الہ جو صحت و عافیت سے پریشان ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. بار الہ جس طرح کی وبا میں مسلمان اور پوری انسانیت گرفتار ہے، رب العالمین تو اس وبا سے اور ہر طرح کی بیماری سے تو انہیں نجات دے دے. بار الہ تو ہمارے اعمال پر ہمارا مواخذہ نہ کر، ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے. بار الہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ بھی کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين واحمي حوضة الإسلام يا رب العالمين. اللهم احمي حوضة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم لعن الكفرة واليهود والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم وفرق بنيانهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم عبرة وآية. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم عبرة وآية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.